بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میدان حشر کب اور کہاں قائم کیا جائے گا؟ کیا وہ میدان ہماری اس دنیا میں موجود ہے؟ میدان حشر کے لوگ ننگے قبروں سے کیوں اٹھائے جائیں گے؟ اس سلسلے میں سب سے پہلے تو یہ بات یاد رکھنا ضروری ہے کہ اللہ پاک فرماتا ہے، جس دن زمین ایک اور زمین سے بدل دی جائے گی اور آسمان بھی بدل دیا جائیں گے اور تمام لوگ اللہ وحدہ کے روبرو پیش ہو جائیں گے۔ ناظرین گرامی، اس میں کوئی شک نہیں کہ قیامت کے دن زمین و آسمان میں ایسی تبدیلیاں لائی جائیں گی کہ وہ ایک نئی حیت میں اور نئے نظام کے ساتھ ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک میں اس تبدیلی کا ذکر اس طرح کیا گیا ہے، قیامت کے دن لوگوں کو سفید سرخی مائل زمین پر جمع کیا جائے گا جو میدے کی روٹی کی ٹکیا کی طرح ہوگی، اس پر کسی کے مکان وغیرہ نشان نہیں ہوگا۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ تبدیلیاں ممکن ہیں یا نہیں، تو جواب ہے بالکل ممکن ہے۔ جب ماضی میں مادہ میں بہت سے تغیرات رونما ہوتے رہے ہیں، یہاں تک کہ اس نے موجودہ زمین کی شکل اختیار کر لی، تو آئندہ اس کی ساخت اور تبدیلی کا رونما ہونا ہرگز بعید نہیں ہے، اور اس کے خالق یقیناً اس بات پر قادر ہے کہ اس کی عناصر ترکیب اور اس کی طبعی قوانین کو بدل دی۔ غرض یہ کہ قیامت کے دن موجودہ دنیا ایک نئی دنیا سے بدل دی جائے گی جس کے زمان و مقام بالکل مختلف ہوں گے، اور اس وقت لوگوں کو اللہ کی قدرت کا صحیح اندازہ ہو جائے گا اور وہ جان لیں گے کہ اللہ ان کی دنیا کو نئی دنیا سے بدل دینے پر قادر ہے۔ قرآن کی بعض آیات سے زمین میں تبدیلی کی جو صورت سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ زمین میں اس دن کوئی بلندی یا پستی نہیں رہے گی، سب پہاڑ زمین بوس کر دیے جائیں گے اور سب کھڈے بھر دیے جائیں گے۔ اس طرح سطح زمین ہموار اور پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جائے گی۔ سب سے اہم تبدیلی یہ ہوگی کہ سمندروں، دریاؤں اور ندی نالوں کو خشک کر دیا جائے گا، اور سمندر کی سطح کا رقبہ خشکی کے رقبے سے 3 گنا زیادہ ہے۔ اس طرح موجودہ زمین سے اس وقت کی تبدیل شدہ زمین کم از کم 4 گنا بڑھ جائے گی، اور دوسرے وہ زمین بالکل ہموار ہوگی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ میں نے حضور سے پوچھا کہ زمین کے بدل جانے کے وقت لوگ کہاں ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پل صراط پر۔ عمر بن میمون حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے یوم تبدل ارض غیر الارض کی تفسیر میں فرمایا، وہ سفید زمین ہوگی گویا کہ وہ چاندی ہے، اس میں کوئی حرام خون نہیں بہایا گیا ہوگا اور نہ اس میں کوئی گناہ کیا گیا ہے۔ اب آتے ہیں اس سوال کی طرف کہ موجودہ زمین کے لحاظ سے زمین کا وہ کون سا حصہ ہوگا جو محشر برپا کیا جائے گا۔ ناظرین گرامی، موجودہ زمین کے لحاظ سے ارض محشر کا خطہ سرزمین شام ہوگا۔ امام احمد نے مستند اور حاکم نے مستدرک میں حدیث کی بیان کی ہے کہ ترجمہ، تم اس طرف پیدل سوار اور منہ کے بل گھسیٹتے اکٹھے کیے جاؤ گے، اور اپنے ہاتھ سے ملک و شام کی طرف اشارہ کیا۔ اور صحیح الجامع الصغیر میں علامہ البانی نے مستند احمد وغیرہ سے حضرت میمونہ بنت سعد کی حدیث نقل فرمائی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شام حشر و نشر کی سرزمین ہے، روز قیامت نئی زمین چمڑے کی طرح سیدھی ہموار بچھا دی جائے گی۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، اور جس دن زمین کھینچے یعنی بچھا دی جائے گی، اس کی تفسیر میں امام ابن کثیر نے ابن جریر کے حوالے سے یہ روایت بیان کی ہے کہ نبی کریم نے فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو چمڑے کی طرح زمین کو کھینچ کر پھیلا دیا جائے گا، پھر کسی آدمی کے لیے 2 قدموں کے رکھنے سے زیادہ جگہ نہیں ہوگی، پھر سب سے پہلے مجھے پکارا جائے گا۔ مسند احمد کی روایت میں ہے کہ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا نے ایک مرتبہ بارگاہ نبوت میں عرض کی، اے اللہ کے نبی، ہمیں بیت المقدس کے متعلق کچھ بتائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ اٹھائے جانے اور جمع کیے جانے کا علاقہ ہے۔ ترمذی شریف کی روایت میں ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ان کی باندی حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ مجھ پر زمانے کی گردش ہے، لہذا میں چاہتی ہوں کہ عراق چلی جاؤں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شام کیوں نہیں چلی جاتی؟
وہ حشر و نشر کی زمین ہے۔ مذکورہ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ میدان محشر شام کے علاقے میں قائم ہوگا، نہ کہ میدان عرفات میں، اس لیے کہ بیت المقدس کے علاقے سے مراد پورا علاقہ شام لیا جاتا ہے، جیسا کہ ترمذی شریف کی روایت سے واضح ہوتا ہے۔ معلوم ہونا چاہیے کہ حدیث مبارکہ میں جس خطہ ارض کو شام کہا گیا ہے، اس کی جغرافیہ حدود اس مملکت سے بہت وسیع ہے، جسے آج کل دنیا ملک شام کے نام سے جانتی ہے۔ سب سے پہلے شام کے نام موجودہ خطہ ارض میں فلسطین، اسرائیل، موجودہ شام، اردن، لبنان، سائپرس اور ترکی کا ایک صوبے بھی شامل تھا۔ البتہ اس کا تعین نہیں ہے کہ علاقہ شام کے کس مقام پر میدان محشر قائم ہوگا۔ ناظرین گرامی، آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی، میدان محشر میں سب لوگ ننگے اکٹھے کیے جائیں گے۔ اس بارے میں حدیث پاک کچھ یوں ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، وہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول کریم کو فرماتے ہوئے سنا، لوگوں کو قیامت کے دن ننگے پاؤں، ننگے بدن اور غیر مختون اٹھا کر میدان حشر کی طرف لایا جائے گا۔ وہ اپنی قبروں سے ایسے نکلیں گے جیسے اس دن تھے جب ان کو ان کی ماؤں نے جنا۔ میں نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، مرد اور عورتیں سب اکٹھے ہوں گے تو پھر تو وہ ایک دوسرے کو ننگے دیکھیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، معاملہ ہی اتنا سخت ہوگا، انہیں اس کی سوچ اور سمجھ بھی نہیں ہوگی۔ اور ایک روایت میں ہے کہ رسول کریم نے فرمایا، معاملہ اس بات سے کہیں زیادہ سخت اور اہم ہوگا، مرد اور عورتیں ایک دوسرے کو ننگا دیکھنے لگے۔ حضرت ابن عباس سے مروی بخاری کے حدیث نہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن تم لوگ ننگے پاؤں، ننگے بدن اور بغیر ختنے کے اٹھائے جاؤ گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیات کی تلاوت کی، جس طرح آپ نے انہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا اسی طرح ہم دوبارہ لوٹائیں گے، یہ ہماری جانب سے وعدہ ہے اور بے شک ہم ایسا کرنے والے ہیں۔ پھر سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو کپڑا پہنایا جائے گا، پھر میرے اصحاب کو دائیں جنت کی طرف لے جایا جائیں گے، لیکن کچھ کو بائیں جہنم کی طرف لے جایا جائے گا۔ میں کہوں گا یہ تو میرے اصحاب ہیں، لیکن مجھے بتایا جائے گا کہ جب آپ ان سے جدا ہوئے تو اسی وقت انہوں نے کفر اختیار کر لیا تھا۔ میں اس وقت کہوں گا جو عیسیٰ ابن مریم نے کہا تھا کہ جب تک میں ان میں موجود تھا تو میں نے ان کی نگرانی کرتا رہا، لیکن جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو ہی ان کا نگہبان ہے اور تو ہر چیز پر نگہبان ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کی ریڑھ کی ہڈی سے دوبارہ پیدا فرمائے گا۔ اس سے لوگ ٹھیک اپنی شکل و صورت میں اسی طرح پیدا ہوں گے جس طرح دانے سے کھیتی اور گٹھلی سے کھجور پیدا ہوتی ہے۔ پھر ہم اپنی قبروں سے برہنہ پاؤں، برہنہ جسم اور مختون حالت میں اس طرح نکلیں گے گویا بکھری ہوئی ڈنڈیاں اور یا بکھرے ہوئے پتنگے، اور وہ راہ حشر سے ناواقف نہ ہوں گے، بلکہ پھٹ تیترے سے بھی اپنی منزل کے بارے میں زیادہ آگاہ ہوں گے، اور قبروں سے نکل کے اس طرف دوڑیں گے جیسے شکاری شکار کی جال کی طرف دوڑتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے نبی کریم کی قبر شک ہوگی۔ ساقہ سے آفاقہ میں سب سے پہلے آپ ہی کو ہوگا۔ قبروں سے اٹھنے کے بعد جن کو سب سے پہلے لباس پہنایا جائے گا وہ خلیل الرحمن حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ اس دن سب لوگوں پر انتہائی گھبراہٹ اور خوف و دہشت کی کیفیت طاری ہوگی۔